السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ لے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ کانوا اذا فزعوا الى الصلاۃ، انبیاء پر، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی دو بڑی قسمیں کیا ہیں، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ۔ کہ عبادت بھی بذات خود دعا ہے، دعائے حال ہے، یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں، ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اقرب الیہ، لہٰذا خوب خوب وہاں دعا کرنی چاہیے۔ تو نماز بذات خود پریئر ہے، اس کو کہتے بھی پریئر ہیں، صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے، تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور بذات خود اگر نماز پر نوافل پہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے، طویل سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعون ربہم رغبا ورہبا، دو کام تھے ان کے، ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی۔ تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے، اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا۔ یعنی قوم کے لوگ، اوباش قسم کے لوگ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ
فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا۔ یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی میں، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں، اندھیروں پر اندھیرے۔ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے۔